سورہ یاسین. سورہ یاسین شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا تعارف کروا دوں، کیونکہ سورہ یاسین کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں نا، تو اس کے فضائل بھی آپ سن لیں. سورہ یاسین کا تعارف، سورہ یاسین یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ 83 آیات اور 5 رکوع پڑھیں گے. 5 رکوع ہیں، 83 آیات، تو اس کا مطلب آیات چھوٹی چھوٹی ہیں. اچھا، اس کا نام سورہ یاسین، یاسین کیوں ہے؟ یاسین اس کے پہلے ہی لفظ سے لیا گیا، ٹھیک ہے، یاسین والقرآن الحکیم. تو یاسین کا مطلب کیا ہے؟ یاسین دیکھیں، یہ اس کے نا مختلف مفہوم بیان کیے ہیں مفسرین نے. بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام ہے یاسین، اور اس کا مطلب ہے اے بنی نو انسانوں کے سردار، ٹھیک ہے. اور بعض کہتے ہیں یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز ہے، اس کا معنی نہیں معلوم. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یاسین، ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر یہ رائے ہے کہ یہ یاسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، جیسا کہ طٰہٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، ٹھیک ہے. طٰہٰ، یاسین، یہ تو یہ اس سورت کا نام اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے. اس کے فضائل کیا ہیں؟ فضائل اس کے بہت زیادہ ہیں. سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا گیا، قلب القرآن یعنی قرآن کا دل. حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء قلب، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا ہے؟ دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں جذبات ہوتے ہیں نا. انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ نظریات اور جذبات انسان کے دل میں بنتا ہے. یعنی یہ دل جو ہوتا ہے ہمارا، یہ جذبات اور ایمان کا مرکز ہوتا ہے. محبت، نفرت، نفاق، کفر، شرک، یہ سب جتنے بھی جذبے اور نظریات ہیں نا، ان سب کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو اگر دل درست ہو تو انسان کے حالات اس دنیا میں بھی درست ہوتے ہیں، وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے. اگر دل خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی خسارہ ہوتا ہے. جس طرح دیکھیں دل میں محبت اور نفرت کے جذبات ہوتے ہیں، ایمان اور کفر، اخلاص اور نفاق، توحید اور شرک، یہ سارے نظریات اور جذبات ہوتے ہیں، دل میں جنم لیتے ہیں نا. تو اسی طرح سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو جھنجھوڑنے والی مثالیں بیان فرمائی ہیں. اس میں گہری نصیحتیں ہیں، ایمان افروز واقعات ہیں، آخرت کے مناظر ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو جھنجھوڑتی ہیں، دل کو زندہ کرتی ہیں. اس میں ایسی تاثیر ہے کہ انسان کا دل بدل جاتا ہے. تو اس نسبت سے پھر اس کو کیا کہا گیا؟ قلب القرآن. اس کو آپ مختصراً یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ جیسے دل ہمارے پورے جسم کو توانائی اور زندگی دیتا ہے نا، خون پمپ کرتا ہے، ہمارے پورے جسم کو زندگی اور توانائی دیتا ہے، اسی طرح سورہ یاسین ہمارے ایمان کو زندگی دیتی ہے. سنن دارمی کی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا، یعنی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ایک تو یہ فضیلت ہے اس کی. پھر سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا آخری وقت ہو نا، یا سخت حالت میں نزا کی حالت ہوتی ہے نا، جس کے لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ موت کی جب مدہوشی اور وہ آثار طاری ہوں تو اس وقت ہماری مدد فرمانا. وہ یہ آخری وقت ہوتا ہے جس کو نزا کا عالم کہتے ہیں. تو اس وقت جو اس بندے کے پاس سورہ یاسین پڑھنا، یہ باعث رحمت ہوتا ہے اس کے لیے، اس کی روح پر آسانی ہوتی ہے. اس سے میں آپ کو اس پر ایک واقعہ بھی سنا دیتی ہوں. میرے بھائی جو بڑے بھائی ہیں نا، وہ ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد سے انہوں نے پڑھا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہاں پہ کچھ لڑکے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کا آخری وقت ہے، تو آپ کچھ بچے ہمارے ساتھ بھیجیں جو پڑھائی کریں وہاں جا کے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بچے وہ خود پڑھائی بھی نہیں کر سکتے، یہاں حفاظ کو لینے آئے. تو جو اساتذہ تھے انہوں نے چند بچے بھیجے جن میں میرا بھائی بھی تھا. تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ گئے تو اب عجیب حالت، اس کو ایک
لکڑی کے تختے پہ ڈالا ہوا تھا اپنے باپ کو ان لڑکوں نے۔ اب حالت یہ تھی کہ کچھ دیر کے بعد اس کو ایسے زور کا جھٹکا لگتا کہ وہ چارپائی سے نیچے گر جاتا، وہ تختے سے نیچے گر جاتا، اس کو پھر اٹھاتے پھر اوپر ڈالتے، اور وہ بچے کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں، 3-4 دنوں سے ہمارے والد کی یہی حالت ہے۔ تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کے اوپر وہ پڑھنا شروع کی سورہ یاسین، سارے بچے تھے انہوں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، اور کہتے ہیں ہم جب تک ہم پڑھتے رہے تب بھی ہمارے سامنے بھی یہ ایسا ہوا کہ وہ آدمی جو ہے اس کو جھٹکا لگتا اور وہ اس سے تخت سے نیچے گر جاتا، اور ہم بہت خوفزدہ ہو رہے تھے اس کی حالت دیکھ کر۔ لیکن جیسے ہی سورہ یاسین پڑھی تو اس کی رحمت، اس کی برکت سے اللہ نے اتنا رحم کیا کہ اس کی روح جو ہے وہ آسانی سے نکل گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں حدیث میں بھی یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، کہ عالم میں ہو نا اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، اور دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ صورت میری امت کے ہر شخص کے دل میں ہو۔ یہ بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ صورت میری امت کے ہر شخص کے دل میں ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے زبانی۔ نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں ہو، تو آپ میں رغبت پیدا ہونی چاہیے ہر بندے کو کہ ہم اس کو یاد کریں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ اس کو یاد کرنا ہے، تو میں نے 3 رکوع یاد کر لیے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ کب میں نے کہا تھا؟ جب آپ نے کہا تھا کہ سورہ یاسین شروع ہونے والی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سورہ یاسین شروع کریں تو اس کو یاد بھی کریں ساتھ۔ ہاں اچھا ماشاءاللہ۔ اور کس کو یاد ہے یہاں پہ؟ کسی کو نہیں یاد؟ خدیجہ کو بھی نہیں یاد؟ باجی پڑھ کے ماشاءاللہ یاد ہوئی، کافی یاد ہوگی۔ ہاں بیچ میں نا کوئی آیت جیسے بھول ہو جاتی ہے، لیکن ویسے ماشاءاللہ یاد رہتی ہے۔ ہاں پڑھ کے بھی یاد ہو جاتی ہے نا۔ تو اب آپ نے یہ ٹارگٹ رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اس رمضان المبارک میں یہی ہم رکھ لیتے ہیں، باقی لوگوں کو بھی شامل کریں گے کہ سورہ یاسین کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو زبانی یاد کریں۔ یہ اس کے فضائل تھے، ٹھیک ہے؟ اور زندگی میں اگر کوئی بھی مہم کسی کو درپیش ہو نا، تو سورہ یاسین کی تلاوت یہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ کوئی مشکل پیش آ جائے، آپ چاہتی ہیں کہ یہ میری مہم اس میں یہ پوری ہو جائے، یہ کام پورا ہو جائے، تو اس کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت بہت اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ جیسے ہی کسی کو کوئی مشکل ہو نا، سورہ یاسین پڑھ کے نا اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اچھا، یہ تو سورہ یاسین کے فضائل تھے۔ اب ہم ترجمہ و تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، اس کا مفہوم میں واضح کر چکی ہوں۔ اس کے مفہوم میں آپ لکھ لیں حروف مقطعات، ٹھیک ہے؟ یا آپ لکھ لیں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز۔ اگلی آیت ہے والقرآن الحکیم۔ والقرآنی قسم ہے قرآن کی، یہاں پہ واؤ قسمیہ ہے۔ واؤ کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور، لیکن ہر جگہ پہ اس کا مطلب اور نہیں ہوتا۔ یہاں پہ واؤ قسمیہ ہے، اس کا پتہ آپ کو کیسے چلے گا کہ یہ قسمیہ ہے؟
ایک تو یہ اسم کے ساتھ ہے، دوسرا اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے۔ قرآن اسم ہے نا، نام ہے ایک قرآن، تو جب کسی اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو اس واو کا مطلب قسمیہ کیا جاتا ہے، وہ واو قسمیہ ہوتا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ یہ قرآن کی ایک صفت اللہ نے بتائی ہے کہ قرآن حکمت والا ہے۔ اور قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ اپنی بات پہ زور دینے کے لیے۔ تو اللہ نے قسم اٹھا کر آگے کیا کہا؟ انکا، بے شک آپ، لمن المرسلین، البتہ مرسلین رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، صراط مستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ قرآن کی ایک صفت ہے کہ یہ حکمت والا ہے، یعنی قرآن آپ کو حکمت سکھاتا ہے۔ حکمت کہتے کس کو ہیں؟ حکمت کہتے ہیں عقل مندی کی باتوں کو، دانش مندی کی باتوں کو۔ جب آپ کے اندر حکمت آ جاتی ہے نا تو وہ حکمت آپ سے درست فیصلے کرواتی ہے۔ قرآن کیسے آپ کو حکمت سکھاتا ہے، یہ میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، جب آپ غصے میں ہوں تو قرآن نے حکمت سکھائی ہے کہ وہاں آپ نے اس وقت ڈیسیژن کیسے لینے ہیں، آپ کا رویہ اس وقت کیا ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن آپ کو غصے میں کیا حکمت سکھاتا ہے؟ ایک جگہ پہ قرآن میں ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آپ کو غصہ آیا ہے مگر غصے میں رد عمل کیا ہوا؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے آپ کا رد عمل کیا ہو؟ کاظمین الغیظ، غصہ دل میں آیا ہے مگر زبان اور ہاتھ سے آپ نے ظاہر نہیں کرنا، آپ نے چیخنا نہیں ہے، آپ نے بدلہ نہیں لینا، ٹھیک ہے، بلکہ رک جانا ہے، خود کو قابو میں رکھنا ہے۔ یہ پہلی حکمت ہے، والکاظمین، غصے کا کڑوا گھونٹ پینے والے۔ یہ پہلی حکمت ہے جو قرآن آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ نے برا رد عمل نہیں دینا۔ پھر اگلا قدم جو قرآن آپ کو اگلی حکمت سکھا رہا ہے غصے کی حالت میں، والعافین عن الناس۔ اب ایسا نہیں ہے کہ دل میں بغض پال کے بیٹھ گئے، دل سے کڑواہٹ نکالنی ہے، بدلہ لینے کی نیت چھوڑنی ہے، اپنے رشتے کو بچانا ہے۔ کسی نے سخت بات کہی ہے، اب دل میں آگ لگی ہے، جواب دینے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اس طرح تو فساد پھیل جائے گا، بات بڑھے گی، رشتہ خراب ہوگا، شیطان خوش ہوگا۔ اس طرح فوری رد عمل دیں گے تو شیطان خوش ہوگا، بات بڑھے گی، اور پھر آپ اس سے پھر نہ صرف اچھے رشتوں سے بلکہ اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ تو آپ رک جاتی ہیں، خاموش رہتی ہیں، اس ٹائم فوری رد عمل نہیں دیتی۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ قرآن نے آپ کو غصے میں صبر اور حکمت سکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ حکمت جو قرآن کہتا ہے قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ قرآن حکمت اور صبر سکھاتا ہے آپ کو۔ ایک اور اگر میں مثال کے ساتھ واضح کروں اس کو تو قرآن میں ایک جگہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو تمہاری اپنی جانوں کا اس میں فائدہ ہے۔ اب مال آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے تصرف میں اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ اس کو خرچ کیسے کرتی ہیں۔ اس کی بھی اسلام نے آپ کو حکمت سکھائی ہے۔ حکمت کیا ہے کہ آپ نے اسراف نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اسراف نہیں کرنا۔ اسراف سے اسلام نے منع کیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اسراف نہ کرو۔ اور آگے اللہ نے کہہ دیا جو اسراف کرتے ہیں، مالوں کو بے جا اڑاتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے وہ راستے بھی دکھا دیے کہ آپ نے خرچ کہاں پہ کرنے۔ اب آپ کا دل چاہ رہا ہے، خواہشات تو انسان کے اندر ہر وقت سر اٹھاتی ہیں، آپ کا جی چاہ رہا ہے اسراف کرنے کو،
آپ کے ہاتھ میں پیسہ، آپ کے تصرف میں، آپ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہیں، لیکن قرآن نے چونکہ آپ کو حکمت سکھا دی، آپ کو بتا دیا کہ کس کس ذریعے پر، کس کس جائز راستے پر آپ نے خرچ کرنا ہے، لہٰذا آپ اپنی خواہشات کو روک کر صرف ضرورت کی تحت اس کو صرف کرتی ہیں یا اہم چیزوں پہ اس کو لگاتی ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، آپ کے لیے خرچ کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے اور آخرت کا سرمایہ بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک تو آپ کا پزا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، دوسری طرف ایک راستہ یہ ہے کہ ایک ضرورت مند ہے، آپ نے اس کو دینے، تو آپ اس میں سے کون سا راستہ؟ یہ قرآن آپ کو یہی سکھاتا ہے نا کہ اگر آپ اسراف کریں گی ایک فضول چیز میں، اس کا فائدہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں گی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گی وہ چیز، آپ کا مال اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا، آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا، وہ خرچ عبادت بن جائے گی اور آخرت کے لیے بھی سرمایہ بن گیا. تو یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی حکمت ہے جو وہ آپ کو سکھاتا ہے. اچھا، اللہ نے یہاں قسم اٹھا کر آگے کیا کہا؟ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آپ نبی علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ تسلی رکھیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں. یہ تسلی اللہ نے کیوں دی؟ دیکھیں، نبی علیہ السلام کو مکہ والے لوگ صبح شام تانے دیا کرتے تھے، کچھ کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنوں کہتے، کبھی کہتے کہ یہ جو ہے قرآن یہ جھوٹا ہے، قرآن کو خود گڑھ کے لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور کبھی کہتے کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے گمراہ ہو گیا، یہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا. تو اللہ نے تسلی دی کہ آپ رسولوں میں سے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور قسم اٹھا کر گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں.